الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایسا پیغمبر عطا فرمایا ہے جو سراپا رحمت ہے، جو سرتاپا رحمت ہی رحمت ہے۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بھی اور میں نے جنات کو بھی، ان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ جب خدائے پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت خوش ہو کر کے اپنے کرم سے ہمیں اس فرما برداری کے بدلے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ عبادت بنتی ہی وہ ہے جو چیز خدائے پاک کے وہ احکام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے وہی عبادت بنتی ہے، اور جو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو وہ کبھی عبادت بنتی نہیں ہے۔ ہمارا جینا مرنا، شادی بیاہ، خوشی غم، یہ ہر ایک چیز یہ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو جائے، اس کے لیے ہم سارے انسانوں کو کوشش بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے دعائیں بھی اپنے رب سے مانگنی ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے ہم کو، آپ کو اور تمام انسان جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں آپ کو ایک بات سمجھانا اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خوب اللہ کی عبادت کرے، خوب اطاعت کرے، لیکن طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو، اس کو بھی دیکھتے رہنا چاہیے۔ آپ حضرات دیکھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذی الحج کے مہینے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں یہ پہلا جو عشرہ ہے، یہ 10 دن، ذی الحج کے مہینے کا پہلا عشرہ، پہلا 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یوں فرمایا کہ جو شخص یہ پہلے ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزہ رکھتا ہے تو اس آدمی کو ایک روزہ رکھنے کے بدلے اللہ پاک اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اب یہ توجہ فرمائیے اور غور کیجئے کہ جو شخص یہ 10 دن روزہ رکھے عشرہ ذی الحج، یہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں جو شخص یہ 10 دن میں، اصل ہے تو 9 دن روزہ رکھنے کا، میں اس کو بھی تھوڑا تفصیل میں بتلاتا ہوں۔ اصل میں ہے کہ پہلے عشرے میں جو شخص ایک روزہ رکھے گا، خدائے پاک اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اور کیا ہے کہ اس رات کے اللہ نے جو فضیلت دی ہے، اس رات کو شب قدر کا مقام دیا ہے کہ جو شخص اس رات میں عبادت کرے گویا اس نے شب قدر میں عبادت کیا ہے۔ شب قدر کی جو فضیلت اور عبادت کے جو برکات اور ثمرات ہیں، اللہ رب العزت نے اس ذی الحج کے مہینے کے پہلے عشرے کے رات میں اگر کوئی عبادت کرے، قیام کرے، تو اللہ پاک اسے یہ عنایت فرماتے ہیں، گویا اس نے شب قدر میں عبادت کیا ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدمی اگر ایک روزہ رہے اس ذی الحج کے پہلے عشرے کا، اللہ رب العزت اسے ثواب 1 سال روزہ رکھنے کا عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر اس رات میں کوئی قیام کرے، قیام کا مطلب ہے عبادت کرے، نوافل نمازیں پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، ان سب چیزوں کو قیام کہا گیا ہے۔ اگر یہ ان سب چیزوں کا خیال رکھے اور رات میں اس طرح سے قیام کرے کہ نوافل بھی پڑھے، قرآن پاک کی کچھ تلاوت بھی کر لے، کچھ تسبیحات بھی پڑھ لے، تو گویا اس آدمی نے قیام کیا ہے، اور اس آدمی کو لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنے کے جو ثواب ہے، جو اس کے بدلے اللہ پاک عنایت فرمائیں گے، اس انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں سے یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے کہ ہم سارے لوگ مل کر کے ان ایام کے روزے بھی رکھیں، اور ان ایام میں جو رات کا قیام ہے وہ قیام بھی کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اصل میں عشرہ کہا گیا، عشرہ تو کہا جاتا ہے 10 دن کو، 10 کو کہا گیا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ 10ویں دن روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ 1 تاریخ ذی الحج کے 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک ہی روزہ رکھنا ہے۔ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں، حرام ہے، وہ تو پھر تہوار میں داخل ہے، اس لیے ان دنوں نہیں روزہ رکھنا ہے۔ 9 ہی دن ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں پھر ان 9 دنوں کو عشر کیوں کہہ دیا گیا؟ اصل یہ ہے کہ اکثریت کی وجہ سے، زیادہ کی وجہ سے کہ اس کو عشر کہا دیا گیا ہے، چونکہ 9 جو ہے یہ 10 کے قریب قریب پہنچ گیا، اس لیے 9 نہیں کہہ کر کے 10 کہہ دیا گیا ہے۔ باقی 10واں دن روزہ رکھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ روزہ 1 تاریخ 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک ہی روزہ رکھنا ہے، اور اس کے لیے خاص اہتمام کرنا ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایسے پیغمبر کے صدقے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے کہ جو عبادت معمولی سا کرے، مختصر سا کرے، 1 روزہ رکھے، اللہ پاک عنایت ثواب فرمائیں گے 1 سال روزہ رکھنے کا۔ اور 1 رات عبادت کر لے ان دنوں میں تو اللہ پاک شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اللہ پاک ان رات میں عبادت کرنے کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ جو شخص ذی الحج کے ان پہلے عشرے کے رات میں قیام کرتا ہے، اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام میں 1 تاریخ 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک کے جو فضائل ہیں، اللہ ان فضائل میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور ان کے ایام میں جو جو کام کرنے کا ہمارے نبی نے حکم دیا، طریقہ بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔